آئیے دیکھتے ہیں نماز کے سلسلے میں مسلمانوں کی عموماً کیا کیا غلطیاں ہیں، اور ہم اپنا بھی جائزہ لیں کہ کہیں ہم ان میں سے کسی ایک یا کئی غلطیوں میں مبتلا تو نہیں ہیں۔ نمبر 1، نماز کی پابندی نہ کرنا۔ نماز کی پابندی نہیں کرنا۔ مسلمانوں میں ایک طبقہ وہ ہے جو جمعہ کو نماز پڑھتا ہے ہفتہ بھر غائب، ایک طبقہ وہ ہے جو عیدین میں نماز پڑھتا ہے، کوئی رمضان کے مہینے میں نمازی بن جاتا ہے، کوئی بڑی راتوں میں نمازی بنتا ہے، کوئی ہے جو اپنی سہولت سے نماز پڑھتا ہے چھٹی کے دن، کوئی ہے جو دن میں کوئی خاص نماز جو اس کی سہولت کی ہوتی ہے وہ پڑھ لیتا ہے۔ نماز دن رات میں 5 نمازیں ہر مسلمان پر فرض ہیں۔ 5 نمازیں دن رات میں مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی فرض ہیں۔ عورتیں بعض اوقات یہ سمجھتی کام کاج کی وجہ سے معاف ہیں، ان پر بھی فرض ہے، حتیٰ کہ بچوں پر بھی فرض ہیں جو 10 سال کے ہو جائیں، اور اس کے مکلف کون ہیں؟ پڑھوانے کے ماں باپ کہ 10 سال کا ہو کے بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کو کیا کرو؟ سزا دو، لیکن سکھاؤ کب سے؟ 7 سال کا ہو جائے۔ تو نماز کی اہمیت زندگی میں اتنی ہے کہ ایک بچہ 7 سال کا ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، اس کو نماز پڑھواؤ۔ اگر وہ 7 سال کا ہونے کے بعد بھی 10 سال کا ہونے تک نماز نہیں پڑھتا ہے، اب اس کو سزا دو۔ 10 سال کا ہونے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتا ہے تو کیا کرو؟ سزا دو۔ یہاں آدمی 50-60 سال کا ہو جاتا ہے پھر بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، آپ سوچئے اس کو کون سزا دے؟ 10 سال کا بچہ ہے، اس کو بھی سزا دو اگر نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ فرماتے ہیں 5 صلوات کتبہن اللہ علی العباد، 5 نمازیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر لکھ دی ہیں۔ لکھی ہیں کا مطلب فرض کی ہیں۔ فمن جاء بہن لم یضیع منہن شیئا استخفافا بحقہن، تو جو آدمی ان نمازوں کو ادا کرے، لم یضیع منہن شیئا، اور ان میں سے کچھ بھی ضائع نہ کرے، کسی نماز کو ضائع نہ کرے، استخفافا بحقہن، ان نمازوں کو لاپرواہی ان کے بارے میں، ان کے حق کے سلسلے میں لاپرواہی کرتے ہوئے ضائع نہ کرے، کان لہ عند اللہ عہد ان یدخلہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اس بات کو لازم کیا ہے، اللہ نے عہد کیا ہے کہ ان کو، اس انسان کو جنت میں داخل کرے گا۔ وَمَن لَّمْ يَأْتِ بِهِنَّ، اور جو انسان ان نمازوں کو ادا نہ کرے، فَلَيْسَ لَهُ عِندَ اللَّهِ عَهْدٌ، اللہ کے ہاں اس انسان کے لیے کوئی عہد، کوئی وعدہ، کوئی گارنٹی نہیں۔ إِن شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِن شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، چاہے تو اللہ اس کو عذاب دے، اور اگر اللہ چاہے تو اس کو جنت میں داخل کرے۔ اس حدیث کو امام مالک، احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان اگر نماز میں لاپرواہی کرتا ہے، پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، یا پڑھتا ہے تو سلیقے سے نہیں پڑھتا ہے، لاپرواہی کے ساتھ پڑھتا ہے، تو ایسے انسان کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے، جنت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے اس کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے اس کو عذاب دے۔ تو نماز کے بارے میں لاپرواہی سے آدمی جنت کے سلسلے میں مغفرت اور رحمت اور جنت کا عہد اور وعدہ اللہ کا کھو دیتا ہے۔ تو نماز کا اہتمام کر، تیرے لیے عہد ہے کہ جنت میں داخل کرے گا۔ نماز میں لاپرواہی کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرے لیے کوئی عہد نہیں، کوئی وعدہ نہیں، چاہے تو اللہ تعالیٰ تجھ کو عذاب دے، چاہے معاف کرے۔ یہ حدیث بہت اہم ہے اس تعلق سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ بندے یعنی آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے۔ بندے کے اور شرک اور کفر کے درمیان کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا۔ علماء نے کہا مطلب اس کا کیا ہے؟
جیسے آدمی کہتا ہے تیرے اور تیری منزل کے درمیان تیرا دوڑنا ہے، کا مطلب کیا ہے؟ تیرا چلنا، تیرا دوڑنا یہ ذریعہ ہے اس تک پہنچنے کا، تو یہ کرے گا وہاں تک پہنچ جائے گا، یہ وسیلہ اور ذریعہ ہے اس تک پہنچنے کا۔ اس حدیث کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اور آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا، یعنی نماز کا چھوڑنا ایک ایسا عمل ہے جس سے آدمی کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ کفر اور شرک تک۔ لہٰذا علماء نے یہ بات بھی کہی، اس میں اختلاف ہے علماء کا۔ بعض علماء نے کہا کہ ایک نماز بھی جانتے بوجھتے آدمی چھوڑ دیتا ہے اسلام سے نکل جاتا ہے، کافر، اس کا نکاح ختم، اس کا اسلام ختم، اور اس کی بیوی اس پر حرام، اور سارے احکام، اگر مر گیا قبرستان میں مسلمانوں کے دفن نہیں کیا جائے گا، میراث میں کسی کا حق نہیں۔ بعض علماء اس کے قائل ہیں اور بڑے بڑے علماء ہیں، آج بھی عرب میں بہت سارے علماء اس کے قائل ہیں۔ دوسرا قول علماء کا یہ ہے کہ آدمی اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا ہے لیکن یہ کفر اور شرک ہے، کیونکہ کفر میں بڑا کفر اور چھوٹا ہے، یہ عملی کفر ہے، اس سے اسلام سے اگرچہ خارج نہیں ہوتا ہے لیکن یہ زنا وغیرہ سے بھی بڑھ کے گناہ ہے، یہ گناہ شراب سے بڑھ کے ہے، یہ بہت سنگین گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اگر اس کی زندگی میں باقی رہے ممکن ہے اسلام سے خارج ہو جائے، اور اگر انکار کرتا ہے ایک نماز کا بھی تو اسی وقت اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ آپ غور کریں کہ ابلیس نے ایک سجدے کا انکار کیا، کیا ہو گیا؟ ہمیشہ کے لیے جہنمی، کافر، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اگر کوئی آدمی کہے چلی نماز کے لیے، کہے نہیں پڑھتا میں، تم جاؤ ہم نہیں پڑھیں گے، تو ایسا آدمی اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ راجح قول ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اگرچہ نماز کا چھوڑنا کفر اور شرک ہے لیکن اسلام سے آدمی نکلتا نہیں ہے، لیکن نکل سکتا ہے کہ آدمی کنارے 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 جاتے جاتے کب باہر نکل جائے گا معلوم نہیں، کیونکہ نماز کے چھوڑنے کی نحوست ایسی ہے کہ آدمی کا ایمان اس سے کمزور ہو جاتا ہے، اور کمزور ایمان جب ہو جائے تو کفر اور شرک میں مبتلا ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ تو پچھلی حدیث جو ہم نے پڑھی اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر نماز میں آدمی لاپرواہی کرے تو اللہ کا عہد نہیں ہے، لیکن اللہ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن شرک کی مغفرت ہے نہیں۔ لیکن یہاں پر چونکہ ایک وعدہ ہے، چاہے تو معاف کرے، چاہے تو اللہ تعالیٰ جہنم میں سزا دے، عذاب دے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ممکن ہے کہ ایک آدمی نماز میں سستی کرے اور اللہ مغفرت کرے، اس سے وہ کافر نہیں ہوتا ہے، اور اس طرح کی اور بھی دلیلیں علماء نے ذکر کی ہیں۔ بہرحال شیخ الالبانی اس کے قائل ہیں کہ ایک آدمی اگر نماز چھوڑتا ہے آدمی کافر نہیں ہوتا، اور بہت سارے علماء اس کے قائل ہیں۔ تو یہ پہلی غلطی ہے جو نماز کے سلسلے میں ہے کہ نماز کا پڑھنا چھوڑنا، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ ہر نماز اس کے وقت پر ادا کرے۔